الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بنی اسرائیل کا جو واقعہ کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے، ہم پچھلے کئی جمعے سے اس کی جو ہے وہ تفصیل اور اس سے ملنے والے سبق جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی جو آیت ہم نے سنی ہے اور اس کے تحت جو واقعہ ہے بڑا ہی سبق آموز ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل جن کا اصل ملک جو تھا وہ ملک شام تھا، ارض مقدس، جہاں اب فلسطین کی سرزمین ہے، بیت المقدس ہے، یہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تھے، لیکن بعد میں مصر کی طرف جو ہے وہ ہجرت فرمائی تھی اور بنی اسرائیل مصر کے اندر رہنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی عطا فرمائی، اس وقت ارض مقدس فلسطین کے اوپر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا۔ یہ ایک قوم تھی جنہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر جائیں اور بیت المقدس کو قوم عمالقہ سے آزاد کروائیں۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے شام کی طرف، فلسطین کی طرف بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے چل پڑا۔ رستے میں ایک میدان کے اندر یہ لشکر رکا جسے میدان تیہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ وہاں پر رکے تو ان کو پتہ چلا کہ قوم عمالقہ تو بہت بڑی اور مضبوط قوم ہے اور ان کی بہت بڑی فوج ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ آپ جانیں اور آپ کا رب جانے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، قوم عمالقہ سے لڑے، ہم یہیں پر بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا دی۔ سزا کیا دی کہ انہیں اسی مقام تیہ کے اندر جو ہے وہ قید کر دیا گیا۔ یہ تقریباً 27 کلومیٹر کا جو ہے وہ میدان تھا۔ اس سارے لشکر کو اس میدان کے اندر قید کر دیا گیا۔ یہ صبح سے چلتے، شام تک چلتے رہتے، آخر میں دیکھتے تو اسی میدان کے اندر یہ موجود ہوتے۔ بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ اس میدان سے نکل نہیں سکے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ اس کے باوجود ان پر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کا سلسلہ نہیں روکا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اس میدان کے اندر بھی جہاں ان کو بطور قید رکھا گیا تھا، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ان پر اترتی رہیں۔ وہ کیسے؟ جس کو آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ اس میدان کے اندر چھاؤں نہیں تھی، سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان پر پڑتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں سے سایہ فرما دیا۔ حالانکہ ان کو اس میدان میں سزا کے طور پر قید کیا گیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے وہاں دھوپ سے بچنے کے لیے بادل ان کے اوپر سایہ کر رہے تھے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا۔ یعنی اس میدان کے اندر جہاں ان کو سزا مل رہی ہے، وہاں کھانے پینے کے لیے تو چیزیں تھی نہیں۔ 40 سال کا عرصہ یہ اسی میدان کے اندر قید رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے ان کے کھانے پینے کے لیے من و سلوہ اتارتا رہا۔ اب من کیا ہے؟ یہ آسان الفاظ میں یوں سمجھے کہ ایک میٹھی ڈش اور ایک جو ہے وہ نمکین ڈش، یہ ان کی طرف اتاری جاتی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ صبح جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا اس وقت سے لے کر
सूरज निकलने तक ये जो शक्कर की तरह की एक मीठी डिश थी, इनके ऊपर शबनम की तरह बरसती और हर शख्स के हिस्से में तकरीबन 4 किलो ये आ जाती। और सलवा फरमाई एक परिंदा था जो भुना हुआ इनके पास आता और ये उसको खा लेते। यानी कैद में भी इनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का नज़ूल हो रहा है। बरकत किसकी है? अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अच्छा, ये सारा करने के बावजूद, ये सारे इनामात करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का इनसे मुतालबा क्या था? वो मुतालबा ये था, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, हम जो पाकीज़ा रिज़्क तुम्हारे ऊपर उतार रहे हैं इन्हें खाते रहो और कल के लिए बचा कर नहीं रखना। असल ये हुक्म वहां पर इन्हें दिया गया कि यहाँ तुम्हें कैद किया गया है, तुम्हारे ऊपर मन्नो सलवा उतर रहा है, ये नेमतें तुम्हें मिल रही हैं, तो तुमने रोज का खाना रोज ही खत्म कर देना है, कल के लिए बचा कर नहीं रखना। तो इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का ये एक हुक्म भी ना माना, ये भी ना माना, और इन्होंने क्या किया? खाना बचा के कल के लिए रखना शुरू कर दिया। तो इसका नुकसान क्या हुआ? 2 तरह का नुकसान हुआ। एक नुकसान तो ये हुआ कि पहले खाना गलता सड़ता नहीं था, जब से इन्होंने बचा कर रखना शुरू किया वो खाना खराब होना शुरू हो गया, वो खाने के काबिल ना रहता। और दूसरा नुकसान ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये जो मन्ना सलवा इनके ऊपर उतरता था वो उतरना बंद हो गया। जब इन्होंने नेमतें मिलने के बावजूद फिर भी नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों का दरवाज़ा इन पर बंद कर दिया। और कैसी नेमतें! एक तो खाने के लिए चीज़ें उतर रही हैं, और फिर रात के वक्त इनके पास रोशनी का इंतज़ाम करने के लिए आसमान से सतून उतरता, जिसकी रोशनी से ये अपने रात के वक्त के सारे मामला सर अंजाम देते। कैसी नेमतें इनको मिल रही हैं! इनके कपड़े मैले नहीं होते थे, इनको नए कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कई मुफस्सिरीन ने तफसीर तबरी के अंदर, तफसीर मज़री के अंदर कई मुफस्सिरीन ने इस चीज़ को बयान किया है कि इनके कपड़े मैले नहीं होते। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके साथ साथ उसके कपड़े भी बड़े हो रहे हैं, उनको कपड़े तब्दील करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतनी नेमतें उस कैद के अंदर इन्हें मिल रही हैं, लेकिन सिर्फ एक मुतालबा इनसे किया गया कि रोज़ का जो खाना तुम्हें मिल रहा है वो बचा कर ना रखो, जो रब तुम्हें आज दे रहा है वो कल भी अता फरमाएगा। लेकिन इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला पर एतमाद नहीं किया, तवक्कुल नहीं किया, भरोसा नहीं किया और बचा कर रखना शुरू कर दिया कि हो सकता है हमें कल ये नेमत ना मिले। उसका नुकसान ये हुआ कि ये नेमत आना भी बंद हो गई और खाना जो है वो खराब होना भी शुरू हो गया। अब ये खाना आज हमारे यहाँ हम रखते हैं ना, तो दूसरे दिन तीसरे दिन खाना खराब हो जाता है, हम उसको बचाने के लिए इंतज़ाम करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, फरमाया अगर बनी इसराइल ना होते तो ना ये खाना गलता सड़ता और ना ही कभी गोश्त खराब होता। जब से इन्होंने ये खाना बचा कर रखना शुरू किया है तब से ये खाना जो है वो खराब होना शुरू हुआ है, उससे पहले खाना खराब नहीं होता था। तो ये इनकी वजह से हमेशा के लिए ये जो चीज़ है आगे शुरू हो गई कि खाना जो है वो बंदा रखता है, फिर उसको बचाने के लिए इंतज़ाम करना पड़ता है, वो भी एक लिमिट तक होता है, उसके बाद खाना जो है वो खराब हो जाता है, खाने के काबिल नहीं रहता। तो ये इनकी बेसब्री का नतीजा था, इनके अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल और भरोसा ना करने का नतीजा था, जिसकी वजह से ये नेमत इनसे छीन ली गई और आइंदा हमेशा के लिए ये नेमत जो है वो वापस ले ली गई। तो पता क्या चला? पता ये चला, सूफियाए किराम फरमाते हैं कि ये जो बंदे की ज़िंदगी है ना, ये भी मैदान तिया की तरह एक हैरत का मैदान है। ये वहाँ पर पूरा दिन जो है वो हैरानी और परेशानी के अंदर और फिक्रों के अंदर वहाँ घूमते रहते, लेकिन इनको वहाँ से निकलने की जगह नहीं मिलती थी। तो फरमाया ये जो बंदे की ज़िंदगी है ना, ये भी उस मैदान तिया की तरह है। बंदे के ऊपर बाज़ औक़ात इतनी मुश्किलात आ जाती हैं, बंदा परेशानियों में जकड़ जाता है कि एक मुश्किल से निकलता नहीं, दूसरी बंदे के सामने आ जाती है। खुद बीमार हुआ, दवाई ली, अगर थोड़ी सेहत मिली है तो बच्चा बीमार हो गया, बच्चा ठीक हुआ, वालदैन में से कोई बीमार हो गया, वालदैन में से कोई ठीक हुआ, बीवी बीमार हो गई। यानी कि फरमाया बाज़ औक़ात बंदा इस तरह परेशानियों में जकड़ जाता है और एक के बाद एक परेशानी बंदे के पास आती रहती है। तो फरमाया हमें गौर यहाँ ये करना चाहिए
کہ کہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ کہ بنی اسرائیل جو پورا 40 سال اس میدان میں حیران پریشان فکروں کے اندر غم کے اندر پھرتے رہے، یہ ان کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ تو آج اگر ہم پریشانیوں میں جکڑتے ہیں، جکڑے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک پریشانی ہمیں آ رہی ہے، تو فرمایا ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ فجر ہم سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں، ظہر اثر مغرب ہمارے کام میں گزر جاتی ہے، جاب میں گزر جاتی ہے، عشاء پہ ہم تھکے ہوئے سو جاتے ہیں، نیک اعمال ہم کرتے نہیں، سود ہم کھا رہے ہیں، رشوت ہم کھاتے جا رہے ہیں، ہر ناجائز اور حرام کام ہم کرتے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہمیں پریشانیاں مصیبتیں ہمیں گھیر لیتی ہیں، تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر آزمائشیں تو نہیں آ رہی۔ تو اس بنی اسرائیل کے واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ہم کن کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور کن کاموں کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا۔ جتنے واقعات ہمیں بیان کیے جاتے ہیں، قرآن پاک کا ایک اتنا بڑا حصہ یہ واقعات پر مشتمل ہے۔ پچھلی قوموں کے واقعات ہمیں بیان کیے جاتے ہیں، تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان واقعات کو سن کر ان سے سبق حاصل کریں کہ جن اعمال کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں واپس لے لی اور ان کو پریشانیوں میں مصیبتوں میں مبتلا فرما دیا، کیا وہ اعمال آج ہمارے یہاں پائے تو نہیں جا رہے؟ اگر ہم اس چیز پر غور کریں نا، تو پچھلی قوموں کے اوپر اگر ایک عمل کی وجہ سے عذاب نازل ہو جاتا تھا، وہ سارے اعمال آج ہمارے یہاں پائے جا رہے ہیں۔ اگر ان قوموں کے اوپر کوئی ایک بھی بڑا ان کا گناہ ہوتا، اس کی وجہ سے عذاب نازل ہو جاتا، لیکن وہ سارے گناہ آج ہمارے ہاں پائے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم پھر بھی اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے، اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ آج ہم اتنی مشکلات میں بھی آ رہے ہیں، دنیاوی طور پر بھی، اور آخرت کا حساب تو ابھی باقی ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ ایک شخص نا کسی نیک بندے کے پاس گیا، کسی بزرگ کے پاس گیا اور جا کر عرض کی کہ بہت پریشانیاں زندگی میں آ گئی ہیں، بہت مصیبتیں آ گئی ہیں، پریشانیوں نے مجھے جکڑ دیا ہے، میں بہت پریشان ہوں، آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، کوئی اس کا حل ارشاد فرمائیں۔ بزرگ نے بڑی پیاری مثال دے کر اسے سمجھایا، فرمایا بیٹا آپ نے مہر دیکھی ہے، اسٹیمپ دیکھی ہے؟ اس نے کہا بالکل دیکھی ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ اس کے اوپر الفاظ کیسے لکھے ہوتے ہیں؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ اسٹیمپ کے اوپر الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر یہ سیدھے کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ جب ہم اس کو کاغذ کے اوپر لگا دیتے ہیں تو اس کے جو الٹے الفاظ ہیں وہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو بزرگوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا بیٹا دیکھو، جو سٹیمپ کاغذ پر ماتھا ٹیک دیتی ہے اور اس کے اوپر جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں وہ الٹے لکھے ہوئے الفاظ بھی سیدھے ہو جاتے ہیں، تو آج تم یہ کرو کہ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اس کے سامنے اپنا ماتھا اپنی پیشانی جھکا دو، اس کے سامنے اپنا سر جھکا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے الٹے کاموں کو سیدھا فرما دے گا۔ کیسی پیاری مثال دے کر ان کو سمجھایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اس کی فرما برداری والے اعمال کرنے لگ جاتا ہے، اپنی پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکا دیتا ہے، اپنا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا اور آخرت کی فکروں سے غموں سے آزاد فرما دیتا ہے۔ آخرت تو سنور ہی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا بندے کی دنیا کی جو مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان کرتے ہیں میں ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ ایک پرندہ درخت کے اوپر بیٹھا ہے اور اپنی چونچ جو ہے وہ درخت کے اوپر مار رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس جانتے ہو یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ
اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، اسی لیے صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ جو پرندہ بات کر رہا ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ پرندہ نابینا ہے، اسے نظر نہیں آتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے باری تعالیٰ میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو نے مجھے نابینا بنایا ہے، میری آنکھوں کی بینائی تو نے مجھ سے دور کی ہے، آج میرے کھانے کے لیے انتظام نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک ٹڈی ایک کھانے کی چیز جو ہے پرندے کے منہ میں چلی گئی، اس نے پھر اپنی چونچ درخت کے اوپر مارنا شروع کر دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس جانتے ہو اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ اے باری تعالیٰ میں نے تیرے اوپر توکل کیا تھا، تو نے مجھے رزق عطا فرما دیا۔ بندے کا توکل اس نابینا پرندے کی طرح ہونا چاہیے جس کی آنکھیں نہیں تھی لیکن اپنے رب پر اس کا کامل بھروسہ اور یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رزق کا اہتمام فرما دے گا۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رزق عطا فرما دیا۔ ایسا بندے کا توکل ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا توکل اور تمہارا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پرندوں کی طرح ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق بھی پرندوں کی طرح عطا فرمائے گا۔ وہ کیسے؟ پرندوں کا یقین، پرندوں کا بھروسہ، پرندوں کا توکل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، اور جب وہ صبح کو نکلتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں اور جب شام کو اپنے گھر واپس اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جب تمہارا توکل ان پرندوں کی طرح ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق بھی اسی طرح عطا فرمائے گا۔ توکل کہتے کسے ہیں؟ کہ بندہ اپنے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے، اسباب کو نہیں چھوڑنا، اسباب اختیار کرے بندہ، روزی کمانے کے لیے بندہ جستجو کرے، کوشش کرے، بیماری سے بچنے کے لیے بندہ دوائی استعمال کرے، لیکن بندے کی نظر اس دوائی پر نہیں ہونی چاہیے کہ اس دوائی سے مجھے شفا ملے گی، بلکہ اس بندے کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہونی چاہیے کہ یہ دوائی تو میں لے رہا ہوں لیکن شفا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمانی ہے۔ ایسا توکل بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر ہمارا توکل مضبوط ہوگا، ہمارا بھروسہ مضبوط ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے بندے کی مدد فرما دیتا ہے۔ اور اگر بندہ بنی اسرائیل کی طرح بے صبری کا مظاہرہ کرے گا، توکل نہیں کرے گا تو فرمایا پھر بعض اوقات بندے سے وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ جس رب نے آج رزق عطا فرمایا ہے وہ کل بھی عطا فرمانے پر قادر ہے۔ جس رب نے آج کھانے پینے کی چیزیں عطا فرمائی ہیں، آج کا رزق تمہیں دے دیا ہے، وہ کل بھی عطا فرمائے گا۔ اگر بندہ اعمال کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، ساری چیزوں سے دور ہو کر صرف اسی فکر میں لگ جائے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، مستقبل میں کیا بنے گا، میری روزی روٹی کا کیا بنے گا، میرے بچوں کے مستقبل کا کیا بنے گا، فرمایا پہلے سے پلاننگ کرنا یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن بندہ نیک اعمال ہی چھوڑ دے، اسی فکر کے اندر ہی اپنے دن رات گزار رہا ہے، نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہے، نیک اعمال کی طرف توجہ نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف توجہ نہیں ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو اسی فکروں اور الجھنوں کے اندر الجھا کے رکھ دیتا ہے، اور پھر بندہ کبھی ان الجھنوں سے باہر ہی نہیں آ سکتا، وہ انہی میں جکڑ جاتا ہے، پریشانیوں سے گھیرے رہتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے اپنی آخرت بھی خراب کر بیٹھتا ہے اور دنیا بھی مشکلات میں گزر رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو بندہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور یقین رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کی فکروں سے بھی آزاد فرما دیتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا، ایک دفعہ قحط پڑ گیا، خشک سالی ہو گئی، بارش ہی نہیں آ رہی، لوگ جو ہے بھوک سے مرنے لگ گئے۔ آج ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ جس طرح سموگ کا اور فوگ کا جو ہے وہ یہاں پر سلسلہ ہے، بہت لوگ آزمائش کے اندر ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں بھی اسی طرح کی کیفیت ہوئی، قحط پڑ گیا، خشک سالی ہو گئی، کھانے پینے کی لوگوں کے پاس چیزیں ہی نہیں ہیں۔
تو اس نے لوگوں سے کہا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیک اعمال کی طرف توجہ دو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خشک سالی ختم فرمائے۔ اسی زمانے کے اندر، اسی ٹائم کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ ایک غلام جو ہے وہ بڑا مطمئن چل پھر رہا ہے، اسے کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے اسے پکڑا اور خلیفہ ہارون الرشید کے پاس پیش کر دیا، کہا کہ سارے لوگ پریشان ہیں، غم کے اندر ہیں، مصیبت میں ہیں، خشک سالی کا زمانہ ہے، لیکن یہ غلام بڑا مطمئن پھر رہا ہے۔ جب خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز کا اطمینان ہے، لوگ تو پریشان ہیں، اس نے بھلا کیا کہا؟ کہتا جو میرا آقا ہے نا، جس کا میں غلام ہوں، اس کے پاس بہت ساری گندم پڑی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے کہ جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی تو میرا آقا مجھے روٹی دے دیا کرے گا، اس لیے مجھے قحط سالی کا کوئی غم اور فکر نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بھلا کیا کہا؟ کہا کہ ایک بندہ جو غلام ہے، اس کو اپنے جیسے ہی بندے پر اتنا بھروسہ ہے، اتنا یقین ہے کہ قحط سالی کے زمانے میں وہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا، تو ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، ساری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، تو ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے رب پر کامل بھروسہ اور یقین رکھیں۔ ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کی طرف اپنے سر جھکا دیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، نیک اعمال بجا لائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پریشانی اور یہ مصیبت ہم سے دور فرما دے۔ غور کریں، اگر آج یہ مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، یہ کبھی سموگ ہے، کبھی کرونا آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، اور ہم گھریلو لحاظ سے دیکھیں فکروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا ہے، نیک اعمال سے ہم نے دوری اختیار کر لی ہے، ہم نے صرف اسی چیز کی دھن کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے کہ میری دنیا کا کیا بنے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا، میرے مال، میرے جو ہے بچوں کے مستقبل کا کیا بنے گا، میں بڑھاپے میں کیسے زندگی گزاروں گا، یہ ساری بندہ فکریں کرتا رہتا ہے اور انہی میں جکڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا بندے کا جو دل ہے نا، اس کی ہر جنگل کے اندر ایک شاخ ہوتی ہے۔ تو محدثین اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ بندے کا دل تو ایک ہے، لیکن اس دل میں فکریں، غم، پریشانیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو جب فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے اور دنیا کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے کہ میرے پاس مال ہوگا تو میں مصیبت سے بچ جاؤں گا، میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں پریشانی سے بچ جاؤں گا، فرمایا جب بندہ ان چیزوں پر توکل کر لیتا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ اور توکل نہیں کرتا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کے اندر اسے جکڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ پھر ان پریشانیوں سے نکل نہیں پاتا۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے رب پر اتنا کامل بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے۔ ذرا آپ غور کریں نا، یہ غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، اب واضح سی بات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو جو ہے وہ ایک لقمہ بھی نہ ملتا، لیکن رزق تو ان کو بھی مل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ علماء نے بیان کی ہے کہ ان کا بتوں پر یقین اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی رزق عطا فرما دیتا ہے، حالانکہ وہ بت خدا نہیں ہیں، انہوں نے انہیں کچھ کھانے کے لیے دینا نہیں ہے، لیکن ان کا یقین اتنا ان کے اوپر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس یقین کی وجہ سے انہیں بھی رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے رب پر یقین کریں، کامل بھروسہ کریں، اس کی بارگاہ میں اپنا سر جھکائیں، تو بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں عطا فرمائے؟ یہ غور کرنے کی چیز ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توکل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اس دنیا کی پریشانیوں سے آزادی عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔